ابو ما جاء ویل للعقاب من النار عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ویل للعقاب من النار قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرۃ حدیث حسن صحیح وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ویل للعقاب وبطون الاقدام من النار وفقہ هذا الحدیث انه لا يجوز المسح على القدمين اذا لم يكن عليها خفان او جوربان۔ اس باب میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے پیروں میں موزے نہ رکھے ہوں نہ پہنے ہوں تو وضو میں پیروں کا حکم کیا ہے؟ دھویا جائے گا یا مسح کیا جائے گا؟ یعنی اس وقت میں مسح اس کا فریضہ ہے یا غسل ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک مذہب حضرات شیعہ ابو علی جبائی اور داؤد ظاہری کا ہے۔ ان کا مذہب اور ان کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں پیروں کا حکم ہے مسح، یعنی اگر موزہ نہیں بھی ہے تو غسل نہیں ہے، جو فرض ہے اس صورت میں بھی مسح ہے، وہ فرماتے ہیں وہ غسل کے قائل نہیں ہیں۔ اور دوسرا مذہب اور دوسری رائے ابن جریر طبری کا ہے۔ یہ ابن جریر طبری کا اپنا یہ خیال تھا کہ میں مجتہد ہوں، مجتہد مطلق ہوں، مگر امت نے نہیں مانا ہے۔ تو ابن جریر طبری کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں یعنی جب پیروں میں موزے نہ ہوں تو اس صورت میں پیروں کا مسح بھی کیا جا سکتا ہے اور دھویا بھی جا سکتا ہے، یعنی مسح اور غسل ان دونوں میں اختیار ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلی جماعت کی تو رائے یہ ہے کہ نہیں، پیروں کا وظیفہ مسح ہی ہے، مگر ابن جریر طبری کے نزدیک دھویا نہیں جائے گا، یہ دھویا بھی جا سکتا ہے اور مسح بھی کیا جا سکتا ہے، وظیفہ میں اختیار ہے۔ اور تیسرا مذہب، تیسری رائے پوری امت مسلمہ کی ہے۔ پوری امت مسلمہ یہ کہتی ہے کہ اس صورت میں یعنی پیروں کے پر جب موزہ نہ ہو، خالی ہو موزے سے، خف نہ ہو، تو پیروں کا وظیفہ غسل ہی ہے، دھویا جائے گا۔ ہاں اگر خف ہوں تو اس وقت پیروں کا وظیفہ مسح ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی آیت وَأَرْجُلَكُمْ میں دو قرأتیں ہیں، ایک فتح کے ساتھ ہے وَأَرْجُلَكُمْ اور ایک ہے کسر کے ساتھ وَأَرْجُلِكُمْ۔ پہلی صورت میں اس کا عطف ایدی اور وجوہ پر ہوگا، یعنی فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اس کے پہلے جو آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم۔ تو جب ارجلکم پڑھیں گے تو اس کا عطف وجوہ اور ایدی پر ہوگا، اور دوسری صورت میں رؤوس پر ہوگا، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم۔ ابن جریر جر کی قرأت سے استدلال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ راجح قرأت جر والی ہے، کیونکہ فتح والی صورت میں معطوف علیہ کے درمیان پورا جملہ فصل آ جائے گا۔ یہ جائز تو ہے مگر کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ ان کے نزدیک ہے۔ امت مسلمہ نے آیتوں سے پہلے احادیث میں غور کیا تو بے شمار احادیث ان کے سامنے آئیں کہ پیروں کو دھوؤ، یعنی احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو بیان کیا گیا تو پیروں کے دھونے کا ذکر آیا، نہ کہ مسح کا۔ اگر مسح وظیفہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوتے کیوں؟ نیز اگر پیروں کا وظیفہ مسح ہوتا تو یہ جو حدیثیں اس باب میں آئی ہیں
کہ ہلاکت ہے پیر کے وہ پچھلا حصہ، عقاب، عقب کی جمع ہے، پچھلے حصے کو کہتے ہیں، اس میں ہلاکت کی بد دعا دی گئی ہے، اور ویل تو ہلاکت کو ہی کہتے ہیں۔ تو وظیفہ اگر مسح ہوتا تو مسح میں تو زیادہ حصہ خشک رہ جاتا ہے، لہذا ان دونوں حدیثوں کا کوئی مطلب اور معنی نہیں بیٹھتا، اس میں تو خشک رہتا ہی ہے، تو دونوں حدیثوں کا کوئی معنی نہیں نکلے گا، کیونکہ مسح میں تو خشک حصہ رہے گا ہی، زیادہ تر ہی رہے گا۔ نیز اگر پیروں کا وظیفہ مسح ہوتا تو جہاں گناہوں کے خروج یا جھڑنے کا ذکر آیا ہے، جو پیر کا نمبر آیا، تو آپ نے یہ فرمایا، آپ کو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ جب پیروں کا مسح کیا جاتا ہے تو گناہیں اس کی انگلیوں سے بھی نکل جاتی ہیں، مگر آپ نے مسح کا ذکر نہیں کیا، وہاں دھونے کا ذکر ہے۔ اس لیے پتہ چلا کہ پیر میں کا جو وظیفہ ہے اللہ کی طرف سے وہ غسل ہی ہے، اور عذر کی بنا پر جیسے اگر خف پہنے ہوں، موزہ پہنے ہوں، تو پھر وہاں پر مسح ہے۔ اس آیت میں امت مسلمہ نے چند توجیہ کی ہیں۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ آیت وَأَرْجُلَكُمْ جو جر آیا ہے وہ جر جوار کی وجہ سے آیا ہے، لیکن واضح ہو کہ یہ جر جوار غیر افصح ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جر جوار اگرچہ اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے مگر یہ فصاحت کے خلاف ہے۔ اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب دو فعل مختلف مفعول والے آتے ہیں تو ایک فعل کو حذف کرتے ہیں، جیسا کہ الفتھا تبنن و ماءن، یعنی سقیتھا ماءن، ماءن سے پہلے سقیتھا۔ اور اسی طرح سے جیسے کہا جاتا ہے جاء متقلدن سیفن و رمحن، یا رمحن سے پہلے رافعن رمحن آیا ہے۔ اسی طریقے پر قرآن کی آیت اصل یوں تھی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَاغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ، مگر وَاغْسِلُوا یعنی اغسلوا کو حذف کر دیا اور امسحوا سے وَأَرْجُلَكُمْ کو جوڑ دیا۔ ابن حمام نے یہ فرمایا کہ یہ توجیہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ وہاں چلتی ہے جہاں دونوں معمولوں کا اعراب ایک ہو، اور یہاں ایک معمول مجرور ہے اور دوسرا منصوب ہے۔ تیسری توجیہ اس میں یہ کی گئی ہے کہ ان القراءتین بمثابۃ الآیتین، یعنی دو قراءتیں دو آیت کی مانند ہیں، لہٰذا جر والی قراءت خفین کی صورت میں ہے اور نصب والی قراءت غیر خفین کی صورت میں ہے۔ چوتھی توجیہ یہ ہے کہ مسح کے دو معنی ہیں، امرار الیدی المبتلتی علی العضو، یعنی بھیگے ہوئے ہاتھ کو کسی عضو پر پھیرنا، ایک مسح کا یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی ہے غسل خفیف کو بھی مسح کہہ دیا جاتا ہے، غسل ہے مگر وہاں خفیف۔ تو جہاں وَامْسَحُوا کا تعلق رؤوسکم سے ہوگا تو مسح سے مراد امرار الید ہوگا، اور جب اس کا تعلق ارجلکم سے ہوگا تو مسح سے مراد غسل خفیف ہوگا۔ اس میں صنعت استخدام ہے، تو صنعت استخدام کی مثال ہے مثلا اذا نزلت سماء بارض قوم رعیناہ وان کانوا غضبان، اس میں رعیناہ کی ضمیر قلعن یعنی گھاس کی جانب راجع ہے جو مذکور نہیں ہے، حالانکہ سما کی جانب لوٹنا چاہیے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے کسی قوم کی جگہ تو ہم اس کی گھاس کو جانوروں کے ذریعے چرا لیتے ہیں اگرچہ وہ ہم پر غصہ ہوتے ہوں۔ حاصل تو چوتھی توجیہ کا حاصل یہ ہے کہ آیت وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ میں صنعت استخدام ہے کہ دونوں جگہ مسح مراد ہے، مگر اول مسح سے جو مسح مراد ہے وہ ثانی مسح سے مراد نہیں ہے، الگ الگ ہے۔ تو شیعہ حضرات یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواہ ارجلکم میں جر والی روایت لی جائے یا نصب والی، دونوں صورتوں میں پیروں کا وظیفہ مسح ہی ٹھہرے گا، کیونکہ نصب والی صورت میں اس کا عطف
اغسلو پر نہیں ہوگا بلکہ برؤسکم کے محل پر ہوگا، اور برؤسکم وامسحو کا مفعول ہونے کی وجہ سے محلن منصوب ہے۔ تو جواب یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے ایسا ممکن ہے، مگر ان احادیث کثیرہ کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیروں کے غسل کے سلسلے میں جو احادیث کثیر طور پر وارد ہوئی ہیں، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ تم وضو کرو کما امرک اللہ، یعنی پھر اس کے بعد آپ نے خود وضو کر کے دکھلایا جس میں پیروں پر آپ نے غسل کیا، پیروں کو دھویا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے جو وضو کا حکم فرمایا ہے اس میں غسل رجلین ہے، اس سے اور صراحت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ وہ تمام دلائل موجود ہیں جن کا بیان ابھی ہو چکا ہے۔ لفظ غسل میں مبالغہ ہے، اعضائے مغسولہ میں سے چہرہ اور ہاتھ عام طور سے زمین سے دور رہتے ہیں، اگر یہ کہا جاتا ہے کہ پیروں کو وضو میں دھوؤ تو قوی طور پر یہ ذہن جاتا کہ پیروں کو خوب صاف کرو اور دھوؤ، اس میں دشواری ہوتی ان ممالک کے باشندوں خصوصاً عرب کو جہاں پانی کی قلت ہے، اس لیے آیت میں مسح کے ساتھ ارجلکم کو فرمایا تاکہ حرج نہ ہو، اور مسح سے مائے جو ہے غسل خفیف، مسح سے مراد جو ہے غسل خفیف مراد ہے، اور مسح کے معنی غسل کے بھی آتے ہیں جیسا کہ اس کے پہلے ابھی عرض کیا گیا، لیکن غسل کا معنی مسح کے نہیں آ سکتے ہیں۔ ایک قاعدہ یہ ہے کہ ایک حادثہ میں جب دو قراءتیں ہوں تو دونوں پر عمل کیا جائے گا، آپس میں اختلاف نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس لیے یوں کہا جائے گا کہ جب غسل ہے وہاں پر یہاں پر غسل ہے تو پیروں میں بھی غسل ہے مگر غسل خفیف ہے، تو کوئی اس کو کہیں دھونے کی طرح، یعنی ہاتھ کو اور پیر کو، ہاتھ کو اور چہرے کو دھونے کی طرح سے پیر کے بھی دھونے، اور جبکہ اس کا امکان زیادہ ہے کہ پیر ملوث ہوتے ہیں، پیر زمین سے زیادہ قریب ہیں، تو کوئی اس کی طرح سے بھی نہ سمجھ لے، اور پانی کی بھی ادھر قلت ہے، ان دونوں کی رعایت کرتے ہوئے یوں کہا جائے گا کہ دونوں میں غسل مراد ہے مگر ایک میں غسل خفیف مراد ہے۔ عبدالعزیز ابن محمد، یہ عبدالعزیز ابن محمد الدراوردی ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کہیں کہیں ان کا صرف الدراوردی بیان فرما دیتے ہیں کہ حدثنا الدراوردی، مگر ہیں یہ عبدالعزیز ابن محمد۔ اور عبداللہ ابن حارث ابن الجزء الزبیدی، ان کی روایت میں ایک لفظ بڑھا ہوا ہے، یعنی ویل للعقاب وبطون الاقدام من النار۔ اور شرحبیل ابن حسنہ، یہاں ابن الف کے ساتھ اس لیے لکھا گیا ہے کہ یہ حسنہ ان کے ابا نہیں ہیں بلکہ یہ ان کی ماں ہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب سلسلہ ماں بیٹا اس طرح سے یعنی متناسبہ سلسلہ جب آئے تو وہاں پر ابن کو بغیر الف کے لکھا جاتا ہے، اور جب اعلام متناسبہ نہ ہو، بیچ میں کوئی ماں کا ذکر آ جائے کسی کا، تو وہاں پر ابن لکھا جاتا ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، چونکہ سلول جو ہے ان کے ابا میں سے آبا میں سے نہیں ہیں، لہٰذا وہاں پر جو ہے ابی ابن سلول، لیکن عبداللہ کے بعد جو ابن لکھا جاتا ہے وہ بغیر الف کے، اور سلول کے بعد جو لکھا جاتا ہے وہ جو ہے الف کے ساتھ، اس لیے کہ سلول تو عبداللہ کے دادی ہیں اس لیے الف لایا گیا ہے، مگر ابی چونکہ ان کے باپ ہیں اس لیے وہاں الف نہیں لایا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو شرحبیل ابن حسنہ میں جو لکھا گیا ہے چونکہ وہ ان کی ماں ہیں لہٰذا الف کے ساتھ لکھا گیا ہے۔